الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. تذکرہ سلف کے سلسلے کی آج کی کڑی میں دولت بنو امیہ کے ایک انتہائی مشہور اور نامور حاکم اور فاتح کا ذکر ہوگا۔ اس فاتح کا نام ہے قتیبہ بن مسلم الباہلی رحمۃ اللہ علیہ۔ قتیبہ خاندانی طور پر کسی بڑے خاندان سے تعلق رکھنے والے نہیں تھے، ایک عام خاندان میں ان کی پیدائش ہوئی اور پھر اپنی ذہانت، اپنی سیاست اور قائدانہ صلاحیت کی وجہ سے اپنا نام انہوں نے تاریخ کے صفحات پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ثبت کروا دیا۔ یہ خراسان کے والی بنے اور یہاں سے انہوں نے اپنی فتوحات کا آغاز کیا۔ تو یہ جو روس کا علاقہ ہے اور وہ علاقے جو روس سے اب آزاد ہو کر مستقل ممالک کی شکل میں موجود ہیں، ان علاقوں کو انہوں نے فتح کیا۔ تو فاتح سمرقند و بخارا قتیبہ بن مسلم ہے۔ 10 سال تک خراسان کے حاکم بھی رہے اور فتوحات کا سلسلہ بھی ان کے زمانے میں اس علاقے میں جاری رہا، اور فتوحات کا سلسلہ آگے بڑھتے ہوئے چین تک جا پہنچا ہے۔ تو چین والوں کو بھی اب احساس ہو چلا ہے کہ قتیبہ کا قدم ادھر آئے گا، تو اس لیے پیشگی طور پر اس نے وہاں کے بادشاہ نے اپنے لیے انتظام کرنا چاہا، اپنا سفیر قتیبہ کے پاس بھیجا اور کہا کہ آپ میں سے جو اچھے باتدبیر لوگ ہیں، ہمارے بادشاہ کی یہ خواہش ہے کہ وہ آئیں اور بادشاہ سے گفتگو کریں۔ تو قتیبہ بن مسلم نے حبیرہ بن المشمرج کو قائد بنایا اور بادشاہ کی خدمت میں بھیجا ہے۔ یہاں پہنچنے کے بعد جو گفتگو ہوئی ہے وہ ذرا ایک اسلامی مزاج کی گفتگو ہے، اور مسلمان اس زمانے میں کس سوچ کے ساتھ جیا کرتے تھے اس کی ترجمانی اس گفتگو سے ہوتی ہے۔ چین کے بادشاہ نے دھمکانے کا انداز اختیار کیا اور یہ باور کرانے کی کوشش کی کہ ہم بڑے طاقتور ہیں اور ہم سے پنجہ آزمائی کرنا یہ اچھا نہیں ہوگا، مار ڈالے جاؤ گے اور ہلاک کر دیے جاؤ گے۔ تو جو الفاظ ہیں وہ یہ کہ ہمیں پتہ ہے کہ تم لوگ شدید حریص لوگ ہو، دنیا کے یعنی دنیا کے طلبگار ہو، اور یہ بھی پتہ کہ تعداد تمہاری زیادہ نہیں ہے۔ تو اس نے پھر آگے کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ چلے جاؤ اور ہمارے یہاں گھسنے اور ہم پر حملہ آور ہونے کی جرأت نہیں کرو، ورنہ ہم تم پر ایسی فوج بھیجیں گے جو تم کو نیست و نابود کر کے رکھ دے گی۔ تو اس کی طرف سے یہ بات ہوئی۔ حبیرہ نے جواب دیا اور کہا کہ یہ بتلاؤ کہ وہ لوگ کیسے تھوڑے ہو سکتے ہیں کہ جن کے لشکر کا آخری حصہ تمہارے ملک تک پہنچ رہا ہے، آخری حصہ جس کا اول حصہ اس علاقے میں ہے کہ یہاں انجیل کی
کاشت ہوتی ہے، یعنی فلسطین کے علاقے میں، عرب کے علاقے میں. تو اتنی بڑی فوج ہم رکھتے اور یہاں سے وہاں تک ہمارا سلسلہ ہے، ان کو تم کہتے ہو کہ ہم تھوڑے لوگ ہیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور کہا کہ تمہاری یہ بات کہ ہم دنیا کے پیچھے بھاگنے والے ہیں، تو دنیا کے پیچھے اگر بھاگتے تو ہم عافیت میں رہتے. ہم کو اتنا ملا ہوا ہے کہ ہم انہی میں رہ کر موج کی پوری زندگی گزار سکتے ہیں، عیش کی زندگی. اور کہا کہ جہاں تک تمہارا ڈرانا ہے نا، تو ہم ڈرتے کب ہیں موت سے؟ ہم کو یہ معلوم ہے کہ ہم کو مرنا ہے، اور مرنے کی جو سب سے عمدہ اور اچھی شکل ہو سکتی ہے وہ کیا ہے؟ تو کہا کہ وہ یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں ہم شہید کر دیے جائیں. اس لیے یہ تو دھمکانے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے. ہمارے جو قائد ہے نا قتیبہ بن مسلم، اس نے قسم کھا رکھی ہے. قسم کس بات کی ہے؟ تو کہا کہ اس نے قسم کھائی ہے کہ وہ لوٹے گا نہیں یہاں تک کہ تمہاری زمین کو روند ڈالے، اور تمہارے جو بادشاہ ہے نا ان پر مہر لگائے، یعنی ماتحت رہنے کا مہر لگائے. اور کہا کہ جزیہ جب تک تم نہ دے دو. تو یہ جو جواب ہے نا عبیرہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے، اس نے چین کے بادشاہ کو ہلا ڈالا اور کہا کہ ٹھیک ہے، تو ہم اس کا انتظام یہ دیتے ہیں. اور کہا کہ مٹی لائی جائے اور سونے کے برتن میں اس کو رکھ دیا، اور کہا کہ یہ مٹی لے کر جاؤ، قسم چونکہ کھائی ہے نا تمہارے قائد نے، تو اس کی قسم ٹوٹنے نہیں پائے، اس لیے یہ مٹی لے کر جاؤ، کہو کہ اس کو روند ڈالے. تو ہماری مٹی کو روند ڈالنے کی جو قسم ہے نا وہ پوری ہو جائے گی. اور بادشاہوں کو مہر لگانے کی جو بات ہے نا، تو ہم بادشاہی گھرانوں کے کچھ نوجوانوں کو بھیج دیتے ہیں، تو ان کو کہو کہ وہ اسٹامپ لگا کر واپس کر دیں ہم کو. اور جزیہ کی جہاں تک بات ہے نا، تو جزیہ دینے کے لیے ہم تیار ہیں. تو یہ چین کے بادشاہ کی طرف سے کس کا اہتمام ہے؟ قتیبہ بن مسلم الباہلی رحمۃ اللہ علیہ کا. زبردست قسم کے فاتح کہ جنہوں نے ڈر اور ہیبت پورے علاقے میں پیدا کر دی، اور جہاں رہے نا وہاں اسلام کا پرچم انہوں نے بلند کیا. اور بڑی بات یہ تھی کہ جہاں کے وہاں اسلامی تعلیم، عربی زبان کی تعلیم کا پورا انتظام کیا، مسجدیں بنائی اور مسجد میں حلقات درس اور حلقات تعلیم کا نظام قائم کیا. اور جن کی فوج کی خوبیوں میں سے ایک بڑی خوبی یہ تھی کہ اچھے خاصے صلحاء علماء ان کی فوج کا حصہ ہوا کرتے تھے، اور یہ ان سے استفادہ کرتے تھے. بات لمبی کرنے کا موقع نہیں ہے، اس لیے ایک دو باتیں جو قیمتی ہمارے لیے زندگی کو سنوارنے والی ہو سکتی ہے اگر ہم فائدہ اٹھانا چاہے تو اس میں سے ایک بات تو یہ ہے کہ قتیبہ اتنا بڑا تھا، اتنا بڑا کہ اس نے کبھی ہار ماری نہیں ہے، لیکن خود سے ہار گیا. یہ خود سے ہار گیا. تو اب یہ خود سے ہارنے کی کہانی کیا ہے؟ مختصر لفظوں میں کہ ولید کے زمانے میں اس کی فتوحات کا سلسلہ ہے، اور حجاج کی حکمرانی کا دور ہے عراق میں. تو حجاج کی نگرانی میں یہ سارا کام کرتا ہے، اور اصل جو خلیفہ ہے نا اس تک ساری اطلاعات پہنچتی ہے. یہ بات اس سے پہلے آپ کے سامنے آئی ہے محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ کے ضمن میں کہ ولید نے یہ چاہتا کہ اپنے بھائی سلیمان بن عبد الملک کو ولی عہدی سے معزول کر دے، اور اس کی جگہ پر اپنے بیٹوں کو رکھ دے، عبدالعزیز کو. تو اس میں اس وقت کے جو حکمران تھے اس کے ولاۃ گورنرز سب اس کے ہمنوا تھے. تو اس طرح سے اس ہمنوائی کی وجہ سے سلیمان کے دل میں ان کے سلسلے میں ایک قسم کی برخاست تھی حجاج کے خلاف بھی، اور حجاج کے جو سپہ سالار وغیرہ ہوتے تھے، فوجی قائدین اور گورنرز، ان کے خلاف بھی. تو اب یہ بات قتیبہ بن مسلم کو معلوم تھی، لیکن اس نے سلیمان کے خلیفہ بننے کے بعد خط لکھا جس میں ولید کے سلسلے میں تعزیت کی اور اس کو مبارکبادی دی. اور اس کو تو توقع نہیں تھی، لیکن خلاف توقع اس تک جو جواب روانہ کیا سلیمان نے وہ اچھا جواب تھا، اور کہا کہ تم اپنا سلسلہ جاری رکھو، اپنا کام کرو، اور ہماری طرف سے
تمہارے راستے میں کسی قسم کی رکاوٹ نہیں پیدا کی جائے گی۔ لیکن اب اللہ کی مشیت تھی کہ خط کے پہنچنے سے پہلے ہی قتیبہ کے ذہن میں ڈر کی وجہ سے پیشگی یہ بات پیدا ہوئی کہ نہیں، سلیمان کے خلاف اٹھ کھڑا ہونا ہے۔ تو اپنی فوج کے لوگوں کو اب یہ کہ طاقتور آدمی ہے اور بڑے لوگ بھی ساتھ میں، تو سب کو جمع کیا اور ایک ایک قبیلے کا نام لے کر کہا کہ سب ساتھ ہو جاؤ، اور فلاں کو فلاں، فلاں کو فلاں وغیرہ، اور کسی کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا۔ تو پھر دھمکانا اس نے شروع کیا کہ اگر نہیں کیا تو ایسا۔ لوگوں نے کہا کہ نہ، یہ تو نہیں ہوگا کہ ہم اپنے خلیفہ کے خلاف جائیں، اپنے خلیفہ کے خلاف۔ تو جو اپنے لوگ تھے نا، انہوں نے چڑھ کے قید کیا اور پھر قتیبہ اپنے انجام کو پہنچ گیا۔ تو اب ذرا غور کرنے کی بات ہے کہ یہ جو فتوحات کا سلسلہ ہے نا، یہ کے بعد دیگر بڑی بڑی طاقتیں وہ بوسیدہ دیواروں کی طرح ڈھہ جا رہی ہے۔ تو یہ جو طاقتیں ہیں یہ کیوں ڈھہ جا رہی ہے مسلمانوں کے سامنے؟ تو اس میں ایک راز یہ تھا کہ وہ جو نظام ہے نا اور خلافت سے وابستگی، یہ بہت مضبوط تھا، اور بغاوتیں ہوتی تھی، کمزوریاں آتی تھی، لیکن مسلمان بغاوتوں کو دفن کر دیا کرتے تھے، اور اس طرح سے مضبوط رشتے کی بنیاد پر آگے بڑھنے کا سلسلہ تھا۔ ایک بات تو یہ ہو گئی۔ دوسری بات جو سمجھنے کی ہے اور قتیبہ کی شخصیت کو بھی نمایاں کرتی ہے، میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی کہ قتیبہ آپ کی فوج میں بڑے بڑے صلحاء اور علماء تھے، تو انہی علماء میں سے ایک عالم محمد بن واسع رحمہ اللہ ایک جنگ درپیش ہے، اور قتیبہ فکر مند ہے کہ کس طرح اس کو فیس کرنا ہے۔ تو اس نے اس جنگ سے پہلے لوگوں سے پوچھا کہ محمد بن واسع کہاں ہے محمد بن واسع؟ تو لوگوں نے بتلایا کہ وہ تو مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں اور کمان وغیرہ تیار کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی ان کی انگلیاں پھیلی ہوئی اور اشارہ ہو رہا ہے ایسا۔ تو قتیبہ نے جب یہ بات سنی ہے نا، تو قتیبہ نے کہا کہ یہ جو انگلی ہے کس کی؟ محمد بن واسع کی، یہ انگلی میرے لیے 1,00,000 ننگی تلواروں سے اور 1,00,000 مضبوط جوانوں سے بہتر ہے۔ اب اس میں کیا بات ہے؟ تو غور کرنے والوں کے لیے بڑا پیغام ہے کہ طاقت ہے، قوت ہے، خود اپنے اندر شجاعت ہے اور تدبیر کی اعلیٰ درجے کی صلاحیت ہے، لیکن یہ جو اعلیٰ کمانڈر ہے اور بہت بڑا فاتح ہے، اس کا بھی اصل اعتماد کس پر ہے؟ تو اپنی فوج پر نہیں ہے، یعنی مادی اور ظاہری اسباب پر نہیں ہے، بلکہ اصل اعتماد کس پر ہے؟ تو معنوی اسباب پر ہے۔ اور معنوی سبب کے سلسلے میں ایک شخص کی کوشش ہو رہی ہے، تو اس کی کوشش کو کیا سمجھ رہے ہیں؟ مادی اسباب کے مقابلے میں بہت اہمیت دے رہے ہیں، کہ ایک انگلی جو اٹھ رہی ہے نا آسمان کی طرف اور اللہ سے فریادی ہو رہی ہے، یہ ایک انگلی کیا ہے؟ 1,00,000 تلواروں سے اور 1,00,000 نوجوانوں سے زیادہ بہتر ہے۔ تو یہ ہے ایک راز تو میں نے رکھا نا آپ کے سامنے کہ مضبوط نظام اور مربوط سلسلہ۔ دوسرا راز یہ ہے کہ وہاں اصل اعتماد کس پر تھا؟ تو طاقتیں تھی، تیاریاں تھی، ساری چیزیں تھی، لیکن ساری چیزوں کے باوجود اصل اعتماد کس پر ہے؟ اللہ پر ہے، اللہ پر۔ اور یہی اعتماد مسلمانوں کو دوسروں کے مقابلے میں کیا ہے؟ غیر ناقابل تسخیر بنا دیتا تھا، یہی اعتماد اللہ پر۔ یہ محمد بن واسع کون ہے؟ تو بصرہ کے بڑے بزرگ ہوا کرتے تھے، اور ان کے بڑے اقوال ہیں تزکیے وغیرہ سے متعلق۔ ایک دو چیز رکھ کے میں بات مکمل کر رہا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ مجھے وصیت کیجیے، وصیت فرمائیے۔ تو کہنے لگے کہ میں تجھے وصیت کرتا ہوں کہ تو دنیا اور آخرت میں بادشاہ بن جا۔ کیا ہے؟ دنیا اور آخرت میں بادشاہ بن جا۔ اب یہ تو تعجب کی بات ہے، دنیا میں بادشاہ بننے کی بات۔ ایک بزرگ سے وصیت کس قسم کی لی جائے گی؟ نصیحت کون سی مطلوب ہوتی ہے؟ آخرت سے متعلق وغیرہ، یہی ہے نا اصل۔
تو وہ تعجب میں پڑ گیا کہ یہ کیا جواب ہے آپ کا؟ تو کہا کہ بادشاہ بننے کا مطلب کیا ہے؟ کہا کہ کیسے، یہ کیسے ہوگا؟ تو کہا کہ ازہد فی الدنیا، ازہد فی الدنیا، دنیا سے زہد اختیار کر لو۔ تو دنیا سے زہد اختیار کر لو گے نا، دنیا میں بھی بادشاہ بن جاؤ گے اور آخرت میں بھی بادشاہ ہو جاؤ گے۔ انہوں نے کہا کہ 3 چیزیں ایسی ہے کہ جس پر مجھے افسوس ہے، جس کی مجھے تمنا ہے، خواہش ہے۔ کیا ہے؟ کہا کہ مجھے ایک ایسے ساتھی کی تلاش ہے رہی ہمیشہ کہ جو ٹیڑھا ہونے کے وقت مجھے سیدھا کرے، جب بھی مجھ میں کوئی کچی دیکھے نا تو مجھ کو سیدھا کرے۔ اور کہا کہ مجھے ایسی باجماعت نماز کی تمنا ہے کہ جس میں سہو نہیں ہو، یعنی بھول چک نہیں ہو، اور اس کی بنیاد پر میں فضل حاصل کرنے میں اللہ تعالیٰ کا کامیاب ہو جاؤں۔ اور پھر کہا کہ اور دنیا سے ایک ایسی روزی کی تلاش ہے اور طلب ہے مجھے، کہا کہ لیس لأحد منہ فیہ منہ، اس روزی کے سلسلے میں دنیا کے کسی شخص کا مجھ پر احسان نہیں ہو۔ اور کیا ہے؟ کہا کہ ولا للہ علیہ فیہ تبعہ، اور اللہ کے لیے اس روزی کے سلسلے میں میرے سر پر کوئی ذمہ داری نہ آئے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو کسی کے احسان کے طور پر بھی نہیں آئے، اور اس کو حاصل میں اس طرح نہیں کروں کہ اس کے حاصل کرنے کے بعد میرے سر پر مواخذے کی کوئی تلوار لٹک جائے اور اللہ اس کے سلسلے میں مجھ سے پوچھے۔ تو یہ ایک نمونہ ہے، ایسے بہت سارے نمونے تھے، اور ان نمونے کے ساتھ اسلامی فوج آگے بڑھتی تھی اور وہ فتوحات کا سلسلہ تھمتا نہیں تھا۔ تو یہ معاملہ تھا۔ اب اس معاملے میں کمی آتی گئی اور اسباب کی اسیری اپنائی گئی۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کیا ہے، تو سب کچھ تو ہم ہی ہے، اور دعا کرنے کی بات بھی کی جائے نا تو ایسے بڑے بدبخت قسم کے لوگ ہیں کہ جو اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ دعا دعا دعا، ہر بات میں دعا، کیا ہوتا ہے تو کیا نہیں ہوتا ہے۔ قتیبہ بن مسلم کو پڑھیے اس حوالے سے اور دیکھیے کہ قتیبہ نے دعا کے سلسلے میں کون سی بات کہی ہے، اور وہ جو نظم ہے جماعت کی ہے نا، پابندی، اس کو بھی دیکھیے کہ یہ جو اسلامی فتوحات کے بالکل عروج کا زمانہ ہے، وہ کون سا زمانہ ہے؟ تو یہ امویہ کا زمانہ ہے۔ بدقسمتی ہماری کیا ہے؟ تو بدقسمتی یہ کہ اسی زمانے کو اسلام کے سب سے برے زمانے کے طور پر ہمارے درمیان متعارف کروا دیا گیا ہے۔ تو بیچ میں خراب کرنے کی کوششیں ہوئی ہے، بغاوتیں ہوئی، ان کو توڑا گیا، اور جب توڑا گیا نا تو فکری جنگ کھیلنے کی کوشش کی گئی۔ کیا ہے وہ؟ کہ ان کی شبیہ بگاڑو، ان کی شخصیت کو لوگوں کے درمیان برا بنا کر پیش کرو، اور جو اصل میں نمونہ بننے کے لائق ہے نا اچھائی کے، ان کو کیا کر دو؟ برائی کا نمونہ بنا کر پیش کر دو۔ تو یہ کھیل ہوا ہے۔ پڑھنے سے اور سننے سے، تاریخ کا مطالعہ کرنے سے حقیقتیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ اللہ سے دعا کی باتوں کو سمجھنے سے کام لینے کی توفیق مت فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔